أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، حامی بے کساں سید سربراں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں ماہ ربیع النور شریف کے پہلے جمعۃ المبارک اور اس ماہ مبارک کی یکم تاریخ بھی آج ہے. سبحان اللہ. اس جمعۃ المبارک کے بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہم آمین. اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کا یہ موسم بہار ماہ ربیع النور شریف مبارک ہو. دعا ہے رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کو اسلام اور اہل حق کے عروج کا مہینہ بنائے. اللہم آمین. رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کے اندر جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محافل منعقد ہوں، رب ذوالجلال خیر و عافیت سے انہیں پایہ تکمیل تک پہنچائے. اللہم آمین. آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے سیادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. چونکہ جو مہینہ پیچھے گزرا سفر المظفر کا، اس مہینے کی 28 تاریخ کو اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یکم ربیع النور شریف بھی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میلاد شریف کا جو مہینہ ہے اس بارے میں گفتگو ہوتی. میں
آگے چل کے بتاؤں گا کہ آج اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اس موضوع پر گفتگو کرنا میں نے کیوں ضروری سمجھا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بڑے شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رب ذوالجلال نے بہت سی انفرادی خصوصیات عطا کی، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا نام حرب رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو بتایا گیا کہ ان کا نام حرب رکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی حسن، اگرچہ یہ لفظ تو عرب کی لغت میں موجود تھا لیکن یہ نام آج تک کسی نے یہ نہیں رکھا تھا، نہ کسی نے آج سے پہلے اپنے بچے کا نام حسن رکھا، نہ کسی نے حسین رکھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا یہ دونوں نام بھی جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ جن کے نام ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور یہ نام بھی جنتی ہے جو آج سے پہلے اللہ نے لوگوں سے یہ چھپا کے رکھے کہ کسی کی توجہ ہی نہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کا یہ نام رکھیں، چونکہ رب ذوالجلال نے یہ نام ہی روز ازل سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسوں کے لیے ان ناموں کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عظمت کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد محترم ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے نانا جی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی نسبتوں کی وجہ سے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کا اظہار کرتے کہ آپ اپنے دور خلافت میں جب بھی کہیں سے مال آتا تو اس مال کی تقسیم جب صحابہ میں کرتے تو اس میں ایک گریڈ بنے ہوئے تھے کہ جس نے جتنی جنگیں زیادہ کی ہیں اسے اسی حساب سے مال دیا جاتا ہے، یعنی جو بدری ہے اور اس کے بعد پھر جنہوں نے جنگ احد کے اندر جنہوں نے شرکت کی، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں، یعنی یہ گریڈ تھے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور غزوات میں شرکت کی ان کو مال دوسروں کی بنسبت جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کی بنسبت مال انہیں زیادہ ملتا۔ یہ گریڈ بنے ہوئے تھے۔ جب مال کی تقسیم ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مال کم دیتے اور حضرت امام حسن حسین کو مال زیادہ دیتے۔ تو ایک دن آپ کے بیٹے نے جب یہ سبب پوچھا کہ ابا جی آپ مجھے جو گریڈ بنے ہوئے اس لحاظ سے تو مجھے مال زیادہ ملنا چاہیے،
اور حضرت امام حسن و حسین تو اس وقت مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. جب میں تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں رب ذوالجلال کے دین کی خاطر لڑتا تھا، اس وقت یہ بھی چھوٹے تھے. انہوں نے اتنے جنگوں میں بھی شرکت ہی نہیں کی جتنی میں نے شرکت کی ہے. تو اس لحاظ سے میرا حصہ زیادہ بنتا ہے. آپ انہیں مال زیادہ دیتے ہو، مجھے کم دیتے ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹے کا یہ اعتراض سنا تو آپ کو جلال آیا اور فرمانے لگے بیٹے آج تو یہ اعتراض کر دیا، آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہ کرنا کہ میں ان سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہوں. فرمایا اگر تو بھی ان جتنا مال لینا چاہتے ہو تو فقتی ابن کا ابیہما، فقتی امن کا امیہما، فقتی جدن کا جدہما. سبحان اللہ. فرمایا پھر ان جیسا باپ لاؤ جیسا باپ حضرت امام حسن و حسین کا ہے. ان جیسی ماں لاؤ جیسی ماں حضرت امام حسن و حسین کی ہے. ان جیسا نانا لاؤ جیسا نانا حضرت امام حسن و حسین کو رب ذوالجلال نے عطا کیا. ان جیسا نانا لاؤ، آگے بھی لفظ ان جیسی نانی لاؤ اور ان جیسے چچا لاؤ، ان جیسی خالائیں لاؤ. ان جیسی نسبتیں رب ذوالجلال نے حضرت امام حسن و حسین کو دی ہے. میں ان کو اور وجہ سے مال زیادہ نہیں دیتا، ان نسبتوں کی وجہ سے مال زیادہ دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جیسی نسبتیں انہیں عطا کی ہیں کائنات میں ایسی نسبتیں کسی اور کو نہیں ملی. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کا مقام اور مرتبہ کہ جس وقت حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو 7ویں دن عقیقہ بھی میرے نبی نے خود فرمایا اور سر کے بال اتارے اور سر کے بالوں کے وزن جتنی چاندی آئی اسے اللہ کے راستے میں خیرات کیا. اور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے حضرت امام حسن و حسین کو گھٹی دی. یہ نام بھی خود رکھا. یہ عظمتیں حاصل ہیں اور امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی. اور نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت جس ہستی کو تھی کہ جنہیں دیکھ کے رسول اللہ کی یاد آتی تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. جو مشابہت کے لحاظ سے، جو شکل و صورت کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ تھے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر میرے محبوب نے یہ لفظ بولے اِنَّ هَذَا ابْنِ سید. لوگوں میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے. حالانکہ حضرت امام حسین بھی سید ہے، یعنی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، لیکن ان کے بارے میں خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کے یہ جملے موجود ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی نگاہ آج کے ماحول کو دیکھ رہی تھی، اس لیے خاص طور پر سیادت امام حسن رضی اللہ عنہ کا اعلان کیا. اپنی گود میں بٹھا کر لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا لوگوں سنو ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی سیادت پہ اعتراض نہ کرنا، اس کے سید ہونے میں شک نہ کرنا. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں گے، میرا بیٹا اس وقت سیدوں والے کام کر کے دکھائے گا، سرداروں والے کام کرے گا. اور اس کی وجہ سے رب ذوالجلال مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا. یہ لفظ بخاری شریف کے حوالے سے امام ابن حجر نے الصوائب کے اندر ان کو نقل کیا. بخاری شریف کے حوالے سے یہ لفظ موجود ہے. حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں.
کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرہ والیہ مرہ. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے، منبر پر حضور تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضور کی گود میں بیٹھے تھے. کہتے ینظر الی الناس، میرے نبی ایک مرتبہ لوگوں کی طرف صحابہ کی طرف دیکھتے اور ایک نظر حضور حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے. پھر لوگوں کو متوجہ کر کے میرے محبوب نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. سبحان اللہ. فرمایا لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا رب ذوالجلال میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. وہ گروہ بھی مسلمانوں کے ہوں گے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ایک گروہ اسلام کا ہو اور ایک سامنے معاذ اللہ کفار کا ہو. ہوں گے دونوں گروہ مسلمانوں کے، لیکن آپس میں کسی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جائے گا اور وہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوں گے قریب ہوگا کہ دونوں میں جنگ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں. اور اس وقت میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کر کے دکھائے گا اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لفظ بھی بولے، یہ بھی بخاری میں موجود ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہما ریحانتای من الدنیا، یعنی الحسن والحسین. فرمائے یہ حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں یہ میری خوشبو ہے. ریحانتای یہ دونوں میری خوشبو ہے. اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہے کہ یہ جنتی خوشبو ہے. دنیا میں رہ کے جب تمنا یہ ہو کہ جنت کی خوشبو سونگوں، میں اپنے دونوں شہزادوں کو سونگتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ریحانتای فی الدنیا، دونوں دنیا میں یہ میری خوشبو ہے. اور ایک حدیث میں لفظ الحسن والحسین، مشہور حدیث سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن و حسین یہ دونوں نام بھی ان کے جنتی ہیں، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. سبحان اللہ. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی محبت کے لیے رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگی اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے لفظ ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ میں بھی حسن سے پیار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے اللہ تو بھی حسن سے پیار کر. اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور عرض ہے میری اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور قیامت تک جو حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا دے جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یقیناً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہے کہ آج بھی جو شریعت کے دائرے میں رہ کے جو شریعت نے حدود رکھی ہے ان کے مطابق حضرت امام حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، یقیناً رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجیء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عمر ابھی چھوٹی تھی. وَهُوَ سَاجِدٌ، اس حال میں کہ
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں تھے، کہتے ہیں فَيَرْقَبُ رَقَبَتَهُ، حضرت امام حسن آئے، ایک حدیث میں رقبہ کے لفظ اور ایک روایت میں زہرہ پشت کے لفظ، حضرت امام حسن آئے، حضور سجدے کی حالت میں تھے، تو حضرت امام حسن آ کے حضور کی پشت مبارک میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں فَمَا يَنزِلُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنزِلُ، میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، حضور نے خود نہیں اتارا، یہاں تک کہ خود حضرت امام حسن خود اترے، اور یہ محدثین نے لکھا کہ اس سجدے میں 70 کے قریب میرے محبوب نے یہ تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا لمبا سجدہ کر دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر، وہ خود اپنی مرضی سے اترے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، اور اسی حدیث کے اندر لفظ ہے، راوی کہتے ہیں رأیتہ، میں نے یہ معاملہ بھی دیکھا، وَهُوَ رَاكِعٌ، کہ میرے محبوب رکوع کی حالت میں ہوتے، تو آگے سے حضرت امام حسن نبی پاک علیہ السلام کی دونوں مبارک مقدس ٹانگوں کے نیچے سے، چونکہ چھوٹے تھے، ٹانگوں کے نیچے سے گزرنا چاہتے، تو کہتے ہیں فَيَفْرَحُ لَهُ بَيْنَ رِجْلَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، میرے محبوب اپنی دونوں مقدس ٹانگوں کو کشادہ کر دیتے، حضرت امام حسن محبوب کی دونوں مبارک ٹانگوں کے بیچ سے گزر جاتے، سبحان اللہ، یعنی یہ ہے محبت کا انداز میرے محبوب کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جس وقت محبت کا یہ عالم صحابہ نے دیکھا تو حضور سے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ تَصْنَعُ بِهَذَا السَّبِيلِ شَيْئًا لَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ، محبوب ہم نے دیکھا آپ اس بچے سے جیسا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا اظہار جیسا حضرت امام حسن سے کرتے ہیں، آپ کسی اور سے ایسی محبت کا اظہار نہیں کرتے، تو محبوب وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ هَذَا رَيْحَانَتِي، فرمایا یہ میری خوشبو ہے، وَإِنَّ هَذَا ابْنِي سَيِّد، اور میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، وَحَسَبِ أَن يُصْلِحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا یہ وقت آئے گا، آج سے میں سید کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا سیدوں والے کام کر کے دکھائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب اس سلسلہ میں احادیث تو کثیر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میرے محبوب نے ان کی سیادت کا اعلان کیا۔ اب اس سلسلہ میں کہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کے یہ جملے کہ آپ کی جو خلافت ہے خلفائے راشدین کے بعد، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، 6 ماہ آپ بھی خلیفہ رہے، اور اس پوری مدت کو خلافت راشدہ شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ شامل کریں تو میرے محبوب کا یہ فرمان مکمل ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہے گی، اور ان 30 سال تب پورے ہوتے ہیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ بھی شامل کیے جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ شامل کریں تو پھر 30 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، اور اس کا پھر جب 6 ماہ پورے ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور خود اس منصب سے دستبردار ہوئے، اور معاملہ ایسا تھا کہ ادھر 70,000 کا لشکر جنہوں نے قرآن پہ بیعت کی تھی حضرت امام حسن سے، قرآن کو گواہ بنا کے کہ امام جان دے دیں گے
لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہاڑوں جیسے لشکر حضرت امام حسن کے ساتھ تھے. سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مد مقابل تھے. یہ تھے وہ دو مسلمانوں کے گروہ جس کا اعلان میرے محبوب نے فرمایا تھا مسلمانوں کے دو گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. سبحان اللہ. ایک طرف جماعت ہے حضرت امام حسن کی اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے. قریب تھا کہ جنگ ہوتی, مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان شہید ہوتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ منصب چھوڑا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تھی وہ صلح جس کی خبر میرے نبی نے اپنی ظاہری حیات میں دی. اور پھر خلافت کا ایک دن بھی مزید آگے نہیں چل سکتا تھا حضرت امام حسن کا, چونکہ غیر کی خبر دینے والے نبی نے مدت خلافت ہی اتنی بیان فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں, ان کی بادشاہت کی خبر بھی میرے نبی جو غیب دانا ہیں ان کی خبروں میں موجود ہے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. آج ہم یکم ربیع النور شریف کو چاہیے تھا کہ موضوع استقبال ربیع النور شریف ہوتا, لیکن اس موقع پر سیادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا, کیوں اس جمعے میں یہ موضوع رکھا گیا؟ ایک وجہ تو میں نے بیان کی, چونکہ 28 صفر کو حضرت امام حسن کا عرس مبارک ہے, اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے پنڈی کا ایک اپنے آپ کو شاہ کہلوانے والا, اس نے حضرت امام حسن کی سیادت پہ حملہ کیا. خود کو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور مرید اس کے بڑے, یہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ان کو روڑ کے, وہ کہتے ہیں ہمارے شاہ جی. خود وہ شاہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور کہلواتا ہے, اور حملہ حضرت امام حسن کی سیادت پہ کیا. اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا, شاہ کا معنی بیان کیا کہ سید کہتے ہیں شاہ کو, اور شاہ کا معنی ہے بادشاہ. اور پھر نیٹ پہ اس کی تقریر موجود ہے, جسے شک ہو وہ دیکھ لے, سن لے اس کے لفظ. پھر آگے کہتا ہے کہ شاہ اسے نہیں کہتے جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کر دے, وہ شاہ نہیں ہوتا. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو, وہ جو سر جھکا کے, میرے ساتھ یوں سر کا اشارہ بھی کرتا کہ جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کر دے, وہ شاہ نہیں ہوتا. شاہ تو شہنشاہ کو کہتے ہیں, شاہ تو بادشاہ کو کہتے ہیں جو کسی کا آگے سر نہ جھکائے, اور جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کو دے دے, وہ شاہ نہیں ہوتا. یعنی یہ حملہ حضرت امام حسن کی سیادت پہ کیا کہ جو انہوں نے این جس وقت لشکر آمنے سامنے تھے, تب انہوں نے خود اپنے منصب سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی, انہیں خلیفہ مانا, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. تو اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کرے, وہ شاہ نہیں ہوتا. شاہ تو بادشاہ کو کہتے ہیں, شاہ تو شہنشاہ کو کہتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت پہ حملہ, اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بتائیں کہ ہم آج اس نام نہاد شاہ کی مانے یا اپنے نبی کی مانے, جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار صحابہ کے اجتماع میں اس بات کا اعلان کیا, اور میرے نبی کی نگاہ نبوت آج پنڈی سے اٹھنے والے اس فتنے کو دیکھ رہی تھی کہ کل کو لوگ اس صلح پہ اعتراض کرتے ہوئے میرے اس شہزادے کی سیادت کے اوپر حملہ کریں گے. اس لیے بار بار اعلان کر رہے تھے اور لوگوں کو متوجہ کر کے
یہ فرما رہے تھے لوگوں سنو ہاذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، ایک وقت آئے گا سیدوں والے کام کر کے بھی دکھائے گا۔ تو دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا، اس پہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو سید کا معنی بیان کیا وہ بھی سنتے جائیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہا سید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کا حوصلہ اس کے غضب پر غالب ہو، جس کا حوصلہ اس کے غضب پر باری ہے۔ دیکھو غضب ہے ایک طرف کے 70,000 کا لشکر سامنے ہے اور لشکر کی تمنا ہے امام پیچھے نہ ہٹو، ہم تیری خاطر جان دیں گے۔ یہ ہے غضب، یہ ہے غصہ کہ میرے مقابلے میں آ گئے۔ لیکن سید وہ ہوتا ہے جس غضب ہو لیکن حوصلہ غضب سے بھی بڑا ہو۔ 70,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے لیکن حوصلہ میرے امام کا اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، کرسی بھی چھوڑی، خلافت چھوڑی، اور خود یعنی اس وقت اگر یہ جنگ ہوتی تو یقیناً فتح حضرت امام حسن کی ہوتی، لیکن حوصلہ میرے امام کا اتنا تھا، یہ جرت ہے میرے امام کی کہ اس وقت معاملہ کی کرسی چھوڑنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ میرے امام کا حوصلہ دیکھو، غضب موجود تھا لیکن حوصلہ اس سے بھی بڑا ہے، اور حوصلہ جب دکھایا، حوصلے نے آ کے بتایا کہ یہ وہ ہیں جن میں غضب بھی ہو حوصلہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اور جن کی یہ صفت ہو انہیں ہی سید کہا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصولوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، تو اس کو کچھ لوگ آڑ بناتے ہیں۔ یعنی شیعوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت امام حسین تو کرتا ہے، حسینیت کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن حضرت امام حسن کے صرف اس وجہ سے خلاف ہے۔ آپ دیکھو ان کی امام بارگاہوں میں حضرت امام حسین کا نام تو لیا جائے گا، لیکن یہ 28 سفر کو اس سے حسن بھی گزرا، کس نے حضرت امام حسن کا نام لیا؟ حالانکہ حضرت امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں اور اہل بیت اطہار کے جو فرد عظیم ہیں جن سے صداقت کا سلسلہ چلا، آج ان سے اتنی نفرت کیوں، دل میں ان کا بغض کیوں؟ اگر نسبت رسول کی وجہ سے پیار حضرت امام حسین سے ہے تو یہ نسبت تو پہلے امام حسین کو بعد میں ملی، امام حسن کو تو پہلے ملی ہے، تو کیوں اس نسبت کی وجہ سے احترام حسن کیوں نہیں، محبت امام حسن کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہے انہوں نے چونکہ صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی سوچ جو روافض کی تھی، آج اسی سوچ کو پنڈی پہ پروان چڑھایا اور حضرت امام حسن کی سیادت پہ حملہ کیا، کہا کہ شاہ وہ نہیں جو سر جھکا کے سب کچھ کسی کے حوالے کرتے۔ تو ہم جس وقت آج حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں ناسبی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ یہ عدیل بھائی نے جب مجھ سے پوچھا کہ جمعے کا موضوع کیا ہوگا تو میں نے بتایا، انہوں نے جس وقت وہ موضوع نیٹ پہ چڑھایا تو نیچے کسی نام نہاد سنی نے کمنٹ میں کہا کہ تم تو ناسبی ہو، تم جھوٹا امام حسن کا نام لیتے ہو، تم ناسبی ہو۔ یعنی اس نے سنے ہوئے ہوں گے وہ بیان حضرت امیر معاویہ کی شان والے بھی، اس نے کہا کہ تم تو امیر معاویہ والے ہو، حسن کا نام تم کیوں لیتے ہو، تم تو ناسبی ہو۔ تو جب میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو مجھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا،
سبحان اور اللہ. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا غوث اعظم نے یہی علامت روافض کی بیان کی. سنو بنیاد الطالبین میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روافض کی علامت کیا بیان کی؟ رافضیوں کی، شیعوں کی. فرماتے ہیں علامت الرافضہ تسمیتهم اہل الاصل ای اہل السنت والجماعت ناصبۃ. فرمایا رافضیوں کی علامت یہ ہے وہ جس وقت اہل سنت سے عظمت صحابہ سنتے ہیں تو انہیں ناسبی ہونے کا تمنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تمہارا رافضی ہونا پکا ہو گیا، میرا سنی ہونا پکا ہو گیا. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامت بیان کی. اللہ کے فضل سے ہم ہیں اہل بیت والے اور ہم ہی ہیں صحابہ والے. صحابہ کرام رضوان کی محبت بھی ہم میں ہے. چونکہ وہ جب خارجیوں سے ہمیں تانا یہ ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ حب محبت اہل بیت والے ہیں، اور رافضی جس وقت ہم سے حب صحابہ سنتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہیں. ہم کے دونوں لحاظ سے اہل سنت کی تعریف ہم پہ ہی سچی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حب اہل بیت بھی دی ہے، حب صحابہ بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جنتی 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 جنتی. تھوڑا ہے وقت، تھوڑا ہے، موضوع لمبا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے، ان کا دن منایا جائے؟ تو دفاع امیر معاویہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے امام کا جس وقت میں نے یہ قول پڑھا تو دل کے غنچے کھل گئے کہ میرے امام نے جو وجہ بیان کی، خدا کی قسم وہ وجہ بھی محبت اہل بیت والی ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا بیان کی؟ یہی صفحہ فتاوی رضویہ کا. پنڈی کا ایک شیطان ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ محرم الحرام کو کالا لباس پہننا یہ خاص یہ شیعوں کی مشابہت ہے، اور ان دنوں کالا لباس پہننا حرام ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہلوانے والا وہ حنیف قریشی، اس نے کالا لباس بھی پہنا محرم الحرام کے عین ان دنوں میں، اور پھر چہرہ بھی سیاہ کر کے، پیچھے سارا ماحول بلیک کر کے، سیاہ کر کے اس نے وہ پڑھ رہا ہے. یعنی وہ جو ذاکروں والا جو سارا کام ہے وہ کر رہا ہے اور کہتا اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت ہے. اس نے بھی یہ صفحہ پیش کیا فتاوی رضویہ کا. لیکن جب میں نے نیٹ سے اس کا بیان سنا تو تھوڑی سی حیرت ضرور ہوئی کہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے. لیکن افسوس کہ جب وہ مقام میں نے کھول کے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کتنے بڑے غدار ہیں مسلک کے، کہ آگے پیچھے کی عبارت چھوڑ کے بیچ والی عبارت پڑھ کے اپنے گندے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور بہتان باندھا اعلیٰ حضرت نے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے. اب وہ عبارت میں شروع سے پڑھوں گا اور بیچ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ لوگ کتنے غدار ہیں مسلک کے. آج اس وقت ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے اپنے آپ کو ان کے محب کہتے ہوئے دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تو یہ کام کیا. اب ساتھ یہ بھی سنو کہ غدار کتنے ہیں مسلک کے، اور اعلیٰ حضرت کی سوچ کس انداز میں وہ غلط انداز میں کو بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس وقت صحابہ کرام رضوان کے مراتب بیان کیے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، پھر خلفائے راشدین، پھر اشراف مبشرہ، پھر بدری صحابہ، ترتیب بیان کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں رہے امیر معاویہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے. یعنی تمام صحابہ، ان صحابہ کے بعد خلفائے راشدین، اشراف مبشرہ، بدری صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے، ان تمام کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. لیکن ہے یہ صحابی رسول. کہتے ہیں حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام رفیع و شان منی تک ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں. آج حضرت امیر معاویہ کا جب نام لے تو کوئی یہ نہ کہے ہم انہیں حضرت مولا علی کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں. تو مولا علی کا مقام تو بڑا اونچا، سبحان اللہ، بڑا اونچا. حضرت امیر معاویہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. کہتے ہیں دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار راہبار برق کردار. کہتے ہیں کہ ایسا گھوڑا، دونوں کے مقام کے اندر اتنا فرق ہے کہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ کے مقام سے کوئی برق رفتار گھوڑا، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، آگے کہتے ہیں سبا رفتار، ہوا سے باتیں کرنے والا گھوڑا، کہتے ہیں ہزاروں سال دوڑتا رہے لیکن بیچ میں فاصلہ اتنا ہے کہ قطع مسافت نہ کر سکے، وہ مسافت بیچ والی کبھی ختم نہ ہو. اتنا مقام ہے حضرت مولا علی کا، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی شان. مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے، اللہ نے عطا کی. منصب صحابیت ان کو بھی ملا. کہتے ہیں جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے اور ان پر لام تان یا ان کی توہین و تنقید کیسے گوارا رکھے اور وہ کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بر بنائے نفسانیت تھا. کہتے ہیں نفس کی خواہش پہ نہیں کیا. صاحب ایمان مسلمان، یہ لفظ سننا میرے امام کے، صاحب ایمان مسلمان خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی سبحان اللہ کہ حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے. زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات، کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی سوچ کہ کسی صحابی کے بارے میں خیال بھی، برا خیال بھی، تان و تشنی والا خیال بھی نہیں آ سکتا. راج پنڈی کا کوئی شاہ اٹھ کے حضرت ابو سفیان پہ بھونکے، حضرت ہندا پہ بھونکے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکے کہ حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے، ہم اس شاہ کی مانے یا اپنے امام احمد رضا کی مانے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خواب میں بھی نہیں آ سکتا. اب وہ بات جو اس پنڈی کے قریشی نے کی، پچھلی بات ساری چھوڑ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہ تان بھی کسی مسلمان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اگلی بات اس نے کر دی، اور یہ وہ بات کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں. سننا یہ لفظ کہا، ہم تو بحمد اللہ، یہ میرے امام کے لفظ ہے، ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلام خانہ ذات ہیں. یعنی ہم تو حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ. یہ لفظ میرے امام نے لکھے. اب یہ لفظ اس پنڈی کے شیطان نے بھی پڑھے، فتاوی رضویہ سے لکھا ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہمارا امیر معاویہ سے کیا رشتہ. اگلی بات کی ہی نہیں، اور جو پیچھے میرے امام نے لفظ بولے وہ بھی بیان نہیں کیے کہ جو امیر معاویہ پہ تان کرے اس کا بھی مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں. مسلمان کی تو تعریف کیا ہے، اس کے خیال میں بھی یہ وہم نہیں، خیال میں بھی نہیں آ سکتی یہ سوچ تان و تشنی والا. کہا امیر معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کی حمایت بے جا کریں. اب اتنی بات اس نے کی، آگے لفظ نہیں بولے کہ ہم بے جا حمایت نہیں کرتے، کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں ہم امیر معاویہ کی حمایت کرتے کیوں ہیں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور ان کا الزام بدگویاں سے بری رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ نے حسب بشارت اپنے جد امجد حضرت سید المرسلین کے بعد اختتام مدت خلافت راشدہ این مارکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے
اور امیر معاویہ کے معاملہ سپرد کر دیا، ہم دفاع امیر معاویہ کر کے ہمارا اس سے کیا رشتہ کہ بیٹا ان کی حمایت کرے؟ ہم حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن پہ کوئی کام نہ کر سکے کہ انہوں نے ایسے بندہ سے صلح کی جو صلح کے قابل ہی نہیں تھا۔ ہم دفاع کر کے بتاتے ہیں جس سے امام حسن صلح کر لے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہتی، اگر کمی ہو بھی جب صلح میرے امام نے کر لی ہے، وہ خلافت کا حقدار تھا اس لیے خلافت سونپی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ بتایا ہے لوگوں یہ خلافت کا اہل ہے، اگر اہل نہ ہوتا ہمارے گھر کا تو وقار یہ ہے یزید اہل نہیں تھا، جان دے دی ہے لیکن اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلافت کے اہل نہ ہوتے امام حسن جان دے دیتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ ہم امیر معاویہ کا دفاع کرتے صرف اس لیے ہے تعلق ہمارا اہل بیت سے ہے، دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی نام نہاد پیر اٹھ کے امام حسن کی سیادت پہ حملہ نہ کرے۔ ہم دفاع کر کے بتاتے ہیں پہلے اگرچہ کمی ہے لیکن جب صلح کر لی ہے، صلح کر کے میرے امام نے بتایا ہے یہ خلافت کا بھی حقدار ہے، مسلمانوں کا امیر بننے کا بھی اہل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی جنتی۔ اور دیکھو آج جن کو یہ مروڑ بھی اٹھتا ہے کہ داتا صاحب میں جو کچھ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید تھے کچھ تو خیال کرتے، تمہارے تو اعلیٰ حضرت نے کہا سید جتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، سید کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو اس کا ادب کیا جائے۔ ہم کہتے تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں۔ فتاوی رضویہ کا یہ صفحہ دکھا کہ وہ حنیف قریشی وہ جھوٹا اعلیٰ حضرت پہ یہ الزام لگاتا ہے اور ان رافضی سجدوں کو فکر رضا کی چھتری کے نیچے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فکر کے فکری بیٹے جب تک زندہ ہیں مسلک رضا میں تب تک تمہاری خباثت نہیں چل سکتی۔ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال پوچھا گیا سید کے بارے میں، پوچھا کہ سید کا کوئی بھی مشرق ہو، مشرق سے مراد مذہب، اور کیسے ہی اعمال کا ہو، نار دوزخ سے بری ہے؟ سوالیہ انداز، کیا وہ نار دوزخ سے بری ہے؟ کیسا ہی مذہب کیوں نہ ہو، کیسے ہی اعمال کیوں نہ کرتا ہو؟ اور ثبوت میں ایت تطہیر و حدیث اکرموا اولادک کہ میری اولاد کا احترام کرو، حضور نے فرمایا یہ بدلے میں ایت تطہیر پیش کرتا اور حدیث پیش کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سید جو بھی ہو، جو بھی مذہب ہو، جو بھی عقیدہ بنا لے، اس پہ نار دوزخ حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو سنو میرے امام کا جواب۔ اب اس بندے نے بھی یہ والا صفحہ چھپایا اور اگلا صفحہ نکال کے لوگوں کو دکھایا۔ وہ اگلا پہلے پڑھ دوں میں، کہتا ہے دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہو، کہ سید کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ عز و جل کے کرم سے امید واسطی یہی ہے کہ وہ اس کے علم میں سید ہیں، جو اس کے علم میں سید ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے اصلاً کسی گناہ پر مواخذہ نہ فرمائے گا، کسی گناہ پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سننے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت آگے پر ہو جائے گا، 5-10 منٹ اس میں گھبرانا نہیں، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے اور بات آخری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر کہ سید بے عمل جتنا مرضی کیوں نہ ہو، وہ بے نمازی ہو، شرابی ہو، بے عمل کتنا کیوں نہ ہو، اس کا ادب کیا جائے گا، منصب سیادت کی وجہ سے ادب کیا جائے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ہے بے عمل، ہے بے عمل، کسی رافضی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتا، ہے پکا سنی لیکن ہے بے عمل، کہتے ادب کیا جائے گا۔
اور اگر سید کا عقیدہ خراب ہو جائے اور خراب ہو حد گمراہی تک کہ جس میں گمراہی کا فتویٰ لگے تو کہتے ہیں پھر بھی کچھ لحاظ کیا جائے گا اس کی سیادت کا، پھر بھی ادب کیا جائے گا۔ اور حد گمراہی کیا ہے یہ بھی سن لو۔ اگر کوئی سید تفصیلی بن جائے، تفصیلی یہ ہے کہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے اجماعی کہ رسول اللہ کے بعد، تمام نبیوں کے بعد، تمام صحابہ میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سارے بولو، صدیق اکبر کا۔ سارے نہیں بولنے لگتا ہے، شک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا۔ سارے بولو کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت کا۔ اگر کوئی سید یہ عقیدہ بنا لے کہ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولانا علی کا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا ممکن ہو، تو میرے امام کہتے ہیں ایسے سید کو کہا جائے گا یہ تفضیلی ہے، اور یہ ہے عقیدہ گمراہی کا، اس پہ گمراہی کا حکم لگے گا۔ کہتے ہیں ایسے تفضیلی سید کہ جس کا صرف یہ عقیدہ ہو، بقیہ کسی صحابی پہ تان نہ کرے، صرف اتنا عقیدہ، تو یہ گمراہی تک رہے گا۔ کہتے ہیں پھر بھی اس کی سیادت کا لحاظ کریں گے کہ سید ہے، چلو ادب احترام کرے، لیکن کہتے ہیں اگر کوئی سید ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے اور ساتھ رسول اللہ کے کسی صحابی پہ تان کرے، کسی صحابی پہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی صحابی پہ تان کرے، کہتے ہیں اب وہ تفصیلی نہیں، وہ رافضی بن جاتا ہے۔ اور ہماری اصول کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو رافضیت یہ کفر ہے، رافضیت کفر ہے۔ سارے بولو رافضیت کیا ہے؟ کفر ہے۔ رافضیت کفر ہے۔ جو کسی صحابی پہ تان کرے وہ صرف تفصیلی نہیں، وہ رافضی بن جائے گا۔ اب جو رافضی ہے جب اس کے اندر کفر آیا تو سیادت تو متعلق ہے ایمان کے ساتھ، جب ایمان نہ رہے تو پھر سیادت بھی نہیں رہتی۔ سید ہونے کا ادب احترام تب تک ہے جب تک ایمان سلامت ہے، اور ایمان نہیں تو سیادت نہیں، پھر کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں کا ادب کرنا گناہ ہے۔ ایسوں کا ادب کرنے پہ رب ذوالجلال گناہ دے گا جو ایسے رافضی کی تعظیم کرے اور اس کا ادب کرے۔ اب سنو میرے امام کے لفظ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوچھا کہ سید کوئی بھی مشرب رکھے کیا نارے جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو میرے امام کہتے ہیں سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ تو بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے کہ کوئی مشرب رکھتا ہو۔ ہمیں آج کل تو بہت مشرب، بہت مذہب صریح کفر اور ارتداد کے ہیں۔ کون کون سے نام لیے میرے امام نے؟ اور آج پہلے تو تھا کہ ہم حکمت عملی کہ چلو نام نہ لے، اب دور ایسا ہے کہ جب تک ہم سر عام ہر لفظ بیان نہ کریں تب تک لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بد مذہب کہیں تو صرف قادیانیوں کی طرف دھیان جاتا ہے، صرف ہندوؤں اور سکھوں کی طرف دھیان جاتا ہے، جو اپنی صفوں میں چھپے ہیں بد مذہبوں کا ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے نام لوں گا۔ فرمایا آج تو بہت مذہب ایسے ہیں جو کفر ارتداد والے ہیں، جیسے قادیانی، نیچری، رافضی، وہابی، چکڑیالوی، دیوبندی وغیرہ ہوں، جو یہ مشرب رکھے ہرگز سید نہیں، ہرگز سید نہیں۔ سارے بولو جو قادیانی ہو وہ سید نہیں، جو قادیانی ہو وہ سید نہیں ہو سکتا، جو نیچری ہو وہ سید نہیں، جو رافضی ہو وہ سید نہیں، جو وہابی دیوبندی ہو وہ بھی سید نہیں۔ بے شک میرے امام نے قرآن کی آیت پیش کی، کہا بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آج جو جس کا سلسلہ نسب کے اندر سینکڑوں نام آئے، پھر جا کے اس کا تعلق حضرت امام حسن یا حسین سے ملے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں قرار پائے، فرمایا یہاں تو نبی کا سلبی بیٹا تھا، نبی کا بیٹا۔ تو جس وقت رب ذوالجلال
طوفان نو آیا، نو علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، تو نبی نے کہا اللہ میرا بیٹا، تو فرمایا لیس من اہلک، لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حقیقی بیٹے کو کہا جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے پہ نہیں تھا۔ اللہ نے حقیقی بیٹے کو کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ تو آج صدیوں بعد سید ہونے کا دعویٰ کرے، اگر وہ عقیدے سے پھسل جائے تو وہ نبی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیدہ کائنات کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سید وہی ہے جو آج حضرت امام حسن و حسین کے عقیدے پہ ہے، حضرت امام حسن و حسین کے عقیدے پہ ہے۔ آج بہت سے آگ اسے ہیں سیدوں میں ابن سبا، بہت سے آگ اسے ہیں سیدوں میں ابن سبا، ڈھونڈ کے ان کی مرمت کیجئے۔ یہ وقت ہے کہ یہ نہیں کہ سید ہے تو چلو جانے دو۔ میرے امام نے کہا سید کا عدد تب تک ہے جب عقیدہ خراب ہو، حد گمراہی تک رہے، لیکن جب وہ کسی صحابی کو پہنچے پھر اس کی سیادت ختم ہے، پھر ادب نہیں کیا جائے گا، پھر وہی حال کیا جائے گا جو داتا صاحب نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم بتانا اب بھی کہتے ہیں وقت ہے آ جاؤ، وقت ہے آ جاؤ۔ داتا صاحب نے تمہیں جھنجھوڑ کے بتایا کہ سیدھی سڑک یہ نہیں جس پہ تم چل پڑے ہو، یہ تو ایران کو جاتی ہے، مدینہ شریف کی طرف سڑک وہی جاتی ہے جس پہ پہلے تھے۔ یہ جتنے حجت الاسلام کہلانے والے آج جب بٹکے ہیں تو داتا صاحب کے سٹیج پہ ایک منٹ بھی بول نہیں پائے۔ تو یہی ہے کہ بولے گا وہیں وہ جو حضرت داتا صاحب کے عقیدے پہ ہوگا۔ میں اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض سینے میں لے کے اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ چند دن پہلے یہ لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، نام تو تھا عزت رسول کانفرنس، لیکن آپ وہ پوری کانفرنس شروع سے لے کے آخر تک سنیں، عزت رسول اور عزت بطول کانفرنس، پوری کانفرنس سنیں، اس میں کسی کا خطاب عزت رسول، ناموس رسالت اور ناموس فاطمہ الزہرا پہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی کا نہیں ملے گا۔ جس نے بھی آپ نے خطاب کیا یا عزت عرفان شاہ پہ کیا یا عزت حنیف قریشی پہ کیا، یہ تو داتا صاحب ہوا، یہ ان کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ بنا؟ عزت رسول کی بات ہی کوئی نہیں، اور ایک سید کہلانے والا اٹھا اور دعوت اسلامی چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور حقیقی محبت بتائی کہ محبت اہل بیت کیا ہوتی ہے اور محبت صحابہ کیا ہوتی ہے، وہ سید وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دعوت اسلامی کو جو فنڈ ہے اس نے تو لفظ ہی اور بولے، طوطا کہہ کے کہا کہ ان کو فنڈ جو ہے وہ یہودی دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسی مات ماری گئی تیری، اور ابھی تک ماری ہے۔ نیٹ پہ اس بندے کا خطاب موجود ہے، نام اس کے ساتھ لگتا ہے مفسر قرآن، لیکن حال یہ ہے اینک لگا کے بھی قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن میں لفظ ہے، یہ حافظ بیٹھے ہیں ان سے آپ سن لو، قرآن میں لفظ ہے وَأُخْتِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، ہا ہے شین کے بعد، اور اس نے قرآن سامنے پڑھا پھر اینک بھی لگائی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اینک جب ایران کی بنی لگاؤ گے تو پھر حال یہی ہوگا۔ کسی صحیح العقیدہ سنی سے بناتے تو پھر قرآن بھی پڑھنا آتا، تو اس نے لفظ بولے وَأُخْتِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، ہا کو خواہ بنا دیا، اور پھر یہ نہیں کہ چلو ترجمہ کنزول ایمان ہی پڑھ لیتا کہ لفظ غلط پڑھے تھے ترجمہ تو صحیح کر لیتا، حماقت یہ کہ لفظ بھی غلط پڑھا اور پھر ترجمہ بھی شخ والا کیا، اور سامنے ایک شیخ صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب دیکھو تمہارا نام بھی قرآن میں آ گیا،
قرآن میں خواہ ہے ہی نہیں، قرآن میں ہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شکر، اور پھر بڑے جو ہے وہ سختی کے ساتھ خواہ کو جناب اس نے بیان کیا، اور پھر ترجمہ بھی وہی والا کیا. اور افسوس یہ کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے جاہل کہ ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو پیر کی زبان پکڑتا کہ جاہل قرآن تو ٹھیک پڑھ لے، اور تو نے ہمارا عقیدہ خراب کیا ہی ہے، کم از کم قرآن سے بغاوت تو نہ کرو. اور پھر حماقت یہ کہ آج تک اس پیر کا بیان ہی نہیں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. قرآن میں تو شکر تھا، میں نے شکر پڑھ لیا، ترجمہ بھی وہی والا کیا، آگے پھر تشریح بھی وہی والی کی، لہذا میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی میں پڑا گیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ رجوع کرنے کی توفیق بھی ایمان والوں کو ہی دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ توفیق رجوع کرنے کی اللہ نہیں نہ دے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ اہل سنت و جماعت اہل حق کے مسلک پہ رہے. جنہیں رجوع کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اللہ انہیں دوسروں کی طرف جانا ان کا پسند نہیں کرتا، لہذا اس کا پسند ہی نہیں اللہ کو کہ یہ مسلک کے رضا پہ چلے. اس لیے رجوع کرنے کی توفیق بھی آج تک نہیں ملی. اس لیے یہ بیان کرنا ضروری تھا. دعوت اسلامی کے بارے میں کہا کہ یہ یہودیوں سے فنڈ لیتے ہیں. غفران محمود سیاقی جو پنڈی کے کال میں دی نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمانے لگے اور جاہل سن، جو یہودیت مسجد کا ایک سپیکر گوارا نہ کرے وہ دعوت اسلامی کو اتنا فنڈ دے گی کہ پوری دنیا میں اللہ اس کے رسول کے پرچم کو بلند کرے. سبحان اللہ. ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے اور کوئی بات نہیں، اتنا ہی کہیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جھوٹوں کے اللہ کی لعنت. بے شک. لعنت کا رخ تم نے اپنی طرف خود ہی پھیلا ہے، ہم نے تو لعنت ابھی نہیں کی تم پہ. لعنتوں کا رخ تو نے خود اپنی طرف پھیر دیا، اور اللہ کے قرآن کے مطابق وہ لعنتیں پڑتی رہیں گی جب تک تم اس سے رجوع نہیں کرو گے. یا اس پہ ثبوت دکھاؤ کہ دعوت اسلامی نے کہاں سے فنڈ لیا یہودیوں سے، یا ثبوت دکھاؤ یا پھر رجوع کرو، وگرنہ لعنتوں کے مستحق تب تک تم رہو گے. اور یہ بتا دوں اللہ کے فضل سے پوری سنیت کے اندر اس وقت دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، خدا کی قسم اہل سنت کی کوئی تحریک اور کوئی جماعت ایسا کام نہیں کر رہی جو ڈیوٹی اللہ نے دعوت اسلامی کی لگا دی ہے. سبحان اللہ. آج دعوت اسلامی کے خلاف بولنا یہ پوری سنیت کے خلاف بغاوت ہے، اور پوری مسلک کے خلاف اور مسلک حق اہل سنت اور فکر رضا سے بغاوت ہے. اور دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہے یقیناً وہ پوری سنیت سے پیار کرنے والا. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ سمجھ کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.